السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک دن صبح کے وقت سلطان محمود غزنوی نے درباریوں کی عقل اور ان کی سمجھداری کا امتحان کرنے کے لیے شاہی خزانے سے ایک ہیرا نکالا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے کہا کہ یہ ہیرا کتنے دام میں بکے گا۔ وزیر نے کہا کہ حضور، یہ ہیرا تو بہت ہی قیمتی ہے، سونے سے لدے ہوئے 200 گدھوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اچھا، تو میرے حکم سے اس قیمتی ہیرے کو توڑ دے۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، میں اس ہیرے کو نہیں توڑ سکتا، میں شاہی خزانے کا خیر خواہ ہوں اور اس ہیرے کو توڑنا اچھا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور ایک شاہی جوڑا عطا فرمایا اور اس ہیرے کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر دربار کے ایک دوسرے قریبی عہدیدار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا، حضور، اس ہیرے کی قیمت آپ کی آدھی حکومت کے برابر ہے، خدا اس ہیرے کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، حضور، ایسے قیمتی ہیرے کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، اس موتی کو توڑنا شاہی خزانے سے دشمنی کے برابر ہوگا۔ محمود غزنوی نے اس کو بھی شاہی جوڑا عطا فرمایا اور دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 65 درباریوں کو باری باری بلا کر یہی معاملہ کیا اور ہر ایک نے وزیر کی طرح موتی توڑنے سے انکار کر دیا اور شاہی جوڑا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ محمود غزنوی سے تعریفی جملے بھی حاصل کیے۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعام دے چکا تو آخر میں اپنے غلام ایاز کو بلایا اور ہیرے کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، اے ایاز، ہر ایک نے اس ہیرے کو دیکھا، تو بھی اس کی روشنی اور چمک کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا اس کی قیمت کیا ہوگی۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، اس ہیرے کی قیمت جتنی بتاؤں گا یہ ہیرا اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، تو فوراً اس ہیرے کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز بادشاہ کے مزاج سے واقف تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی اس نے قیمتی ہیرے کو چکنا چور کر دیا اور شاہی انعام کی ذرا بھی لالچ نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ قیمتی موتی توڑا، تمام درباریوں نے شور برپا کر دیا اور محل میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ تمام وزیروں نے کہا کہ یہ شخص بڑا ناشکرا اور نمک حرام ہے جس نے اس چمکتے ہوئے پیارے ہیرے کو توڑ ڈالا۔ پھر ایاز نے کہا، بتاؤ، بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس ہیرے کی قیمت؟ اے لوگوں، تمہاری نظر ہیرے پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور ہیرے کی طرف نظر نہ کروں گا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر ہیرے کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تمام درباری جو ایاز کے بادشاہ سے قریب ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اس کی فتح اور کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہیرے کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ محبت ہے جس کی برکت سے دنیا کی رونقوں کو شریعت کے احکام کے مقابلے میں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔